تو پیرنٹس سے بھی میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی نیڈس کو، ان کی لائکس کو، ڈس لائکس کو ضرور، کیونکہ یہ جو انفیڈیلٹی کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں اور چیٹنگ کی ہم یہ بات کریں، بہت سارے سناریوز میں نے یہ بھی دیکھے ہیں کہ وہ ان سناریوز میں بھی ہوتا ہے جہاں زبردستی کی شادیاں کر دی جاتی ہیں. ہر بچے، یا چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، اس نے اپنا ایک ایک لائک، مطلب اس نے کیا اپنا ایک آئیڈیل بنایا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایز اے پیرنٹ. یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی سے پوچھا تھا، اس سے مطلب اس کی اجازت، اس سے اس کی کنسرن، اس کے بالکل ٹھیک بات، آپ نے پوچھا بہت تھا. پیاری بات تو کر دی. ہم ہاں کیوں جی، نہیں پوچھ سکتے اپنے نہیں بچوں سے؟ بالکل مطلب صحیح. یہ ان کی رائٹ ہے. نہیں آپ نے بالکل پیاری بات کی ہے. تھینک یو ہدیہ، آپ نے ہدیہ بہت پیاری بات کی آپ نے، اور یہ بالکل رائٹ ہے کہ پوچھا جائے، مرضی پوچھی جائے، رضامندی ضرور پوچھی جائے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے میرا جو یہ کالر نے خیال، بات کی تھی؟ بالکل کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. اگین آئی ایگری ود یو، پیرنٹس اور بچوں کا. اور اگر کہیں پہ اس لڑکی کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اب چیزیں خراب ہو رہی ہیں اور اس کی کوئی اسٹینڈنگ نہیں رہی، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے اس ریلیشن شپ کو اس نے پیرنٹس سے بھی چھپایا ہوا ہے، دوستوں سے بھی پرابیبلی چھپایا ہوا ہے، لوگوں سے بھی، اس کو اب ایک ریڈ لائن وہ کہتے ہیں نا لگا دینی چاہیے کہ اب دس از اٹ. آگے جو بھی ہوگا وہ اس کو مینیج کرے گی، اور اس کے گھر والے اس کا سپورٹ کریں، اس کا فرینڈ سرکل اس کو سپورٹ کرے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب اس ریلیشن شپ کو جہاں پہ صرف یوز ابیوز والا سلسلہ شروع ہو جائے تو وہاں پہ اس کو فوری طور پہ اینڈ کر دینا چاہیے. بہت پلس بہت کیونکہ شکریہ. دیکھیں نا ہماری جو بایولوجی ہے، جو ہماری فزیولوجی ہے، اس میں کچھ چیزیں ہیں جو جنہوں نے اپنے ٹائم پہ ہونا ہے. یہ جو لائکنس ہوتی ہے، اٹریکشن ہوتی ہے، یہ نیچرل پروسیس ہے. یہ کنڈیم نہیں آپ کر سکتے، یہ روک نہیں سکتے. اسی لیے آپ کو اسلام کہتا ہے کہ آپ نے ایک سرٹن ایج پہ ان کی کر دینی چاہیے شادی. یو ایبسلیوٹلی رائٹ. میں چاہوں گی کہ ارم سے بھی ہم اس سوال کا جواب لیجیے. ارم، جو کالر نے بات کی تھی، لڑکی پوچھ رہی تھی کہ obviously اب اس کو کیا کرنا چاہیے. شی از ایون تھرو دا لیو ان ریلیشن شپ ایز ویل اینڈ ڈیڈنٹ فائنڈ اینی کلیو ان دی اینڈ ایز میں ویل تھوڑی فرام دی مین. بلنٹ ہوں اس میں، آئی ایم سوری، میں تھوڑی بلنٹ ہوں. پلیز کنٹینیو. تو میں یہ کہوں گی کہ بیٹا، یا یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے آپ کے ساتھ، یا یہ لڑکا کمزور ہے. ان دونوں میں سے ایک چیز ہے. اگر کمزور ہے تو بھی آپ کے لیے ہی از ناٹ اے گڈ فٹ، بیکاز مرد کی ڈیفینیشن ہوتی ہے اسٹرانگ. جو مرد آپ کے ساتھ کی ہوئی کمٹمنٹ کو، اپنے پیرنٹس کو راضی نہیں کر پا رہا، جو بھی اس کی ایکسکیوزز ہیں، ایکسکیوزز دیتے ہوئے بندے کو ہم مرد نہیں کہتے. سو دونوں کیسز میں بیٹا رن. ابھی آپ ینگ ہو، ابھی آپ کی عمر چھوٹی ہے. آئی نو اس وقت بہت تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی. 6 مہینے کے لیے رو لو، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گی. ساری عمر مت رونا. سو رن ان دی اپوزٹ ڈائریکشن. That's the advice I would give to, if it was my daughter, I would say this. ٹھیک ہے، تھینک یو. ارم، مجھے یہ بتائیں، جب ہم بات کرتے ہیں ان منگنیوں کی جو کہ بچپن سے طے کی جاتی ہے کزنس کی آپس میں، خاندان والے طے کر دیتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کزنس کو کہ ہماری ایک دوسرے سے منگنی ہوئی بھی ہے، اور جب ہم لوگ بالغ ہو جائیں گے تو ظاہر شادی کی طرف چلے جائیں گے. لیکن وہ منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جو بہت لانگ ٹرم منگنیاں ویسے چل رہی ہوتی ہیں آؤٹ سائڈر یا فیملی سے باہر کے خاندانوں کی، وہ بھی اگر ٹوٹ جاتی ہیں تو جو سوشلی اور ریلیٹیوز کا جو ایک ہوتا ہے پریشر، جو باتیں ہوتی ہیں، جو ان کا فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے، نیگیٹو ٹرولنگ جو چل رہی ہوتی ہے، وہ کتنا اثر انداز کرتی ہے لڑکی کی زندگی میں، اس کے حوالے سے بتائیے. اور اس کو وہ کیسے اوور کم کر سکتے، یہ بھی ساتھ بتائیے. دس از اے ریئلی گڈ کوشچن. اور یہ بہت پریولنٹ ہے چیز کہ خاندان والے اتنا زیادہ تنگ کرتے ہیں لڑکیوں کو کہ وہ ان کا جینا دو بھر کر دیتے ہیں. میری ایسی بہت سی اسٹوڈنٹس ہیں، ینگ لڑکیاں ہیں، کریئرز کو پرسو کر رہی ہیں، اور خاندان والے جینے نہیں دے رہے کہ شادی کب کرو گی، شادی کیوں نہیں ہو رہی. سو نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ ابھی پہلے یہ مینشن ہوا تھا کہ بریک اپ ٹیکس ہیلنگ ٹیکس اباؤٹ 18 months اور سو، اینڈ آئی وڈ ریسپیکٹفلی ڈس ایگری ود دیٹ، بیکاز ینگ ایج میں جب ہمیں اس طرح کا ٹراما فیس کرنا پڑتا ہے، دیٹ ٹراما کین اسٹے ود یو فار ڈیکیڈس. آئی ورکڈ ود اے جینٹلمین ناٹ ٹو لانگ اگو، کیونکہ لڑکوں کی بھی جب منگنیاں ٹوٹتی ہیں وہ بھی ٹراماٹائز ہوتے ہیں. سو وہ ملٹری میں تھے، ویری اسٹوئک جینٹلمین، بڑے سیریس قسم کے. اور ان کی میں نے جب یہ کر رہی تھی، آئی واز ڈوئنگ ٹراما ہیلنگ، اینڈ آئی آسکڈ ہم something happened to you at the age of 23 where you felt very humiliated and ashamed. اور وہ ٹراما ابھی بھی ان کے اندر تھا، ان کی باڈی میں اسٹورڈ تھا. اینڈ ہی سڈنلی اسٹارٹیڈ کرائنگ، اینڈ دین اٹ ٹرنڈ آؤٹ کہ ان کی منگنی ٹوٹی تھی، جو ان کی بچپن کی پسند تھی، بچپن کی منگنی
उस एज में टूट गई थी because she liked somebody else. And so now, even in his 40s, he was carrying that trauma in him. So trauma healing is another subject. We all need to understand कि जो बचपन के और young age के जो traumas होते हैं, they dictate our lives even into our 40s, 50s, 60s. And until we understand and heal that trauma, we're not going to act better. तो एक तो ये चीज है. सो अब अगर फर्ज करें किसी की मंगनी टूट गई, अब वो लड़की हो या लड़का हो, इट्स गोइंग टू बी रियली ट्रॉमेटाइजिंग. फिर से वही बात कि आप अपनी सेल्फ वर्थ क्वेश्चन करने लग जाते हैं. और मजे की बात यह कि कई दफा मे बी पसंद भी इतनी नहीं है, लेकिन द फैक्ट कि दूसरे बंदे ने मंगनी तोड़ी तो इट फील्स लाइक रिजेक्शन टू द पर्सन. तो इसमें एक दो चीजें हैं. देखिए, व्हाट आई टीच, अनदर थिंग आई टीच बुशरा इज दैट इफ यू कैन चेंज योर थिंकिंग, यू कैन चेंज योर लाइफ. हमारे साथ कोई इवेंट होता है, ठीक है, उस इवेंट के साथ हम एक मीनिंग अटैच करते हैं, वो मीनिंग हमारी स्टोरी बन जाता है. सो अब अगर ये इवेंट है, मंगनी टूट गई, ये एक इवेंट है, अब इसके साथ डिफरेंट मीनिंग्स अटैच कर लिए कि दैट मीन्स आई एम नॉट ब्यूटिफुल इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट लवेबल, आई एम नॉट वर्दी. ये सारी हमने स्टोरीज अटैच कर ली. इवेंट हमें इतनी तकलीफ नहीं देता, ये स्टोरीज हमें तकलीफ देती हैं, और ये स्टोरीज फिर हम अपने साथ लेके आगे भी चलते रहते हैं. अगली रिलेशनशिप में भी ये तमाम बैगेज हमने कंधों पे उठाया होता है, और वो हम उस रिलेशनशिप में लेके आ जाते हैं, और हम इसी तरह कंटिन्यू करते रहते हैं. सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज सिट डाउन. अगर किसी की मंगनी टूटी है, ब्रेकअप हुआ है, कुछ भी हुआ है, सिट डाउन एंड मेक अ लिस्ट. लिखें बैठ के कि व्हाट डज दिस मीन फॉर मी, इसका मतलब क्या है, मेरे दिमाग में इस चीज का मतलब क्या है कि मैं बुरी इंसान हूं या मैं बुरा इंसान हूं, मैं खूबसूरत हूं, जो भी है. आपकी जो पूरी लिस्ट है वो लिखें, और फिर एक एक करके, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, कि एक एक करके उस स्टोरी को बिल्कुल बदलें. ठीक है, फर्ज करें पहली आपने जो लाइन लिखी है वो ये है कि आई एम नॉट गुड इनफ. ओके, अब मैं इस लाइन को आपने बिल्कुल ऑपोजिट बदल देना है कि आई एम गुड इनफ, आई एम वंडरफुल. अपनी जिंदगी में देखें वो कौन से लोग हैं जिनके लिए आप गुड इनफ हैं, जिनके लिए आप वंडरफुल हैं, क्योंकि ये दिमाग, आपका दिमाग आपको एक स्टोरी बता रहा है. आप इसी दिमाग में अगर स्टोरी को चेंज कर लेंगे तो वो जो तकलीफ है वो आपकी 80 to 90% कम होना शुरू हो जाएगी. सो अगेन मेक अ लिस्ट, ताकि आप वो लिखें कि वो कौन सी स्टोरीज हैं जो आपको तकलीफ दे रही हैं, क्योंकि ये आपके दिमाग में है सब कुछ. दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि we are miserable when we are not accepting reality, when we are fighting reality. So मेरी मंगनी टूट गई, अब मैं अपने आप से कह रही हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था. The fact is ऐसा ही होना चाहिए. क्यों? क्योंकि हो गया, चूंकि हो चुका है तो ऐसा ही होना चाहिए था, उसकी मर्जी यही थी. तो रब की मर्जी से जब तक फाइट करेंगे तकलीफ में रहेंगे. अगर उसी मोमेंट में ये कह दे कि यार अब तेरी मर्जी है, अब तू मुझे इस पे सब्र दे दे, मैं तेरी रजा के आगे सर झुकाती हूँ. बहुत प्यारी बात की आपने इरम, कि हमें अपना राब्ता अल्लाह से भी बिल्कुल रखना चाहिए, और एक प्योरली कनेक्शन जो है, एक प्योर कनेक्शन जो वो आपको हमेशा फ़ायदेमंद रखता है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरम, सच अ नाइस कमेंट. जी, आप बताइए, आप इस पे क्या कमेंट करते हैं? Before we wrap up the session, we would like to दिस इज़ emphasize it वेरी all. अनफॉर्चुनेट जो हमारी सोसाइटी का माइंडसेट है. एंड मिस इरम ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारी बात समझाई और सारा कुछ किया. एंड डेफिनेटली आई विल एग्री कि एक्सेप्टेंस इज़ द की. आपके साथ जो भी लाइफ में हो गया है उसको अब आगे मूव ऑन होना बहुत ज़रूरी है. उसको एक्सेप्ट करें, उसको मूव ऑन करें, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, आप जो भी आगे चीज़ें. बहुत शुक्रिया. जी जी, साइकोलॉजी में हम यही कहते हैं कि एक इवेंट होता है, लेकिन दो लोग उस इवेंट को डिफरेंट रिएक्शंस क्यों देते हैं. ठीक है, या राइट. अगर दो बच्चे बैठे हैं, ट्विन ब्रदर्स हैं, और वो समंदर पे गए हैं, और एक बच्चा डर रहा है समंदर में जाने से, और एक बच्चा जो है वो एंजॉय कर रहा है, तो आप देखें इनका तो जेनेटिक मेकअप भी ऑलमोस्ट सेम है, बिकॉज दे आर ट्विंस. व्हाट इज द थिंग विच इज चेंजिंग द रिएक्शंस? इट्स द थॉट प्रोसेस. आपका सोच जो है, दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ इन योर कंट्रोल. दुनिया में और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं. अगर मैं पिकनिक में जाना चाहती हूँ और बाहर बारिश हो जाती है, तो बारिश को कंट्रोल नहीं मैं कर सकती. हाँ, ये ज़रूर सोचती हूँ कि चलो आज नहीं तो मैं कल चली जाऊँगी, आई विल हैव फन टुमारो. तो थॉट ऐसी है कि जिसको आपने चेंज करना है, जिससे आपके रिएक्शंस भी बदल जाएंगे. हाँ बिल्कुल, और पॉजिटिव सोचना है. जैसा गुमान करेंगे आपको इर्द गिर्द का माहौल और अपने अंदर भी वैसे ही एलिमेंट्स नजर आएंगे. सो पॉजिटिव सोचें
اور جو بھی آپ کی لائف میں فیس چل رہا ہے, جو بھی ایکسپیرینس چل رہا ہے, اس سے سیکھیں, آگے کی طرف نکلیں, موو آن, اور باقی دوسروں کی بھی کاؤنسلنگ کریں بہترین طریقے سے اف یو ہیو گون تھرو سچ فیز. تھینک یو فار آل دا کالرس جنہوں نے ہمارا لائیو پروگرام صبا سہیلی کا آج دیکھا, میری سہیلی کا دیکھا, اور تو اور اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کیے. ہماری بھرپور کوشش تھی رابعہ کہ ہم لوگ مسائل کا حل نکالیں, جو کہ ہم نے کیا بھی, اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ کو اس سے فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آج کے اسپیشل گیسٹ تھے, ڈاکٹر شبانہ مفتی, لائف کوچ ٹرینر, ارم سعید, لائف کوچ ٹرینر فرام یو ایس, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قاسم علی شاہ, پبلک موٹیویشنل اسپیکر, نے بھی ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سر آپ کے لیے بھی. اور تو اور سابقہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر انوار الحق نے بھی ہمیں جوائن کیا. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. اس کے ساتھ ساتھ سائیکالوجسٹ ہدنیہ اقبال, ہما جی نے بھی ہمیں جوائن کیا, آمنہ آفتاب نے بھی ہمیں جوائن کیا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو فار کمنگ ٹو میری سہیلی ٹوڈے اینڈ بینگ پارٹ آف دا شو اینڈ کاسٹنگ لائٹ آن سچ امپورٹنٹ ٹاپک کہ فیلئر جو ہے ریلیشن شپس میں, اور جو چیٹنگ کا ایلیمنٹ بھی کہیں پہ گھس جاتا ہے, اس سے کیسے نکلا جائے, بچا جائے, اوور کم کیا جائے. بہت بہت شکریہ. ہم سہیلیاں پھر سے ملیں گی کل ایک اسپیشل ٹاپک کے ساتھ, لیکن اس کے لیے اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.